صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے برابر جتنا بھی تکبر ہوگا، غرور ہوگا، پرائیڈ ہوگا، ایروگنس ہوگا، تو ایسا شخص جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا. ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں کریں گے جب تک کہ اس کا دل جو ہے وہ صاف نہیں ہو جاتا. ہم سب کو پتا ہے کہ رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے. رائی کا دانہ جسٹ ایک ڈاٹ جتنا ہوتا ہے. تو اگر اتنا سا بھی کسی کے دل میں ایروگنس ہے، پرائیڈ ہے، غرور ہے، تکبر ہے، کبر ہے، تو ایسے انسان کے لیے جنت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر صحابہ نے ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی ڈریسنگ کو لے کے بہت کنسرن ہوتے ہیں، جو کہ چاہتے ہیں کہ ہم اچھے سے اچھے کپڑے پہنیں، اچھے سے اچھے جوتے پہنیں، ہماری ڈریسنگ جو ہے وہ سب سے بیسٹ ہو. تو کیا ایسا سوچنا اور ایسا کرنا بھی غرور میں آتا ہے، تکبر میں آتا ہے، پرائیڈ میں آتا ہے، ایروگنس میں آتا ہے؟ کہ اگر کوئی انسان اپنی ڈریسنگ کو لے کے کنسرن ہے یا پھر اپنے فزیکل اپیئرنس کو لے کے کنسرن ہے، جو چاہے کہ میرا فزیکل اپیئرنس جو ہے وہ پریزنٹیبل ہو، میں اچھا دکھوں، تو ایسا سوچنا بھی کبر میں آتا ہے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا سوچنا یا ایسا کرنا غرور یا تکبر میں نہیں آتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے فرماتے ہیں کہ ان اللہ جمیل یحب الجمیلہ، کہ خوبصورتی کے لیے کوشش کرنا اور اپنے آپ کو خوبصورت بنانا یہ پرائیڈ یا ایروگنس میں نہیں آتا ہے. اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. آگے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں الکبرو مطلب کبر، تکبر، اس کا ڈیفینیشن بھی سمجھاتے ہیں. اس کا ڈیفینیشن ہے کہ حق کو جھٹلانا. تکبر کا مطلب ہے کہ آپ کے سامنے حقیقت ہے لیکن آپ سے جھٹلا رہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا ایگو ہرٹ ہو رہا ہے، ایگو کا مسئلہ ہے، آپ کو اپنا سٹینڈ چھوڑنا پڑ رہا ہے، تو اس وجہ سے آپ حقیقت کو جھٹلا رہے. اس کے ساتھ ساتھ تکبر کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ دوسروں کو اپنے سامنے حقیر سمجھنا، کمتر سمجھنا. کپڑے ماشاءاللہ آپ نے اچھے پہنے، آپ پہن سکتے ہیں، اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے، لیکن ان کپڑوں کے بیسس پہ اگر آپ دوسروں کو حقیر سمجھ رہے، خود سے کمتر سمجھ رہے، تو یہ کبر میں آتا ہے، ایروگنس میں آتا ہے. اللہ نے جو بھی آپ کو نعمت دی ہے، سپوز دولت دی ہے، خوبصورتی دی ہے، صحت دی ہے، اب اس کے بیسس پہ آپ دوسروں کو حقیر سمجھ رہے، خود سے کمتر سمجھ رہے، جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، تو آپ خود کو ان سے کمپیئر کر رہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ میرا اس سے کیا کمپیریزن، یا اس کی میری کیا برابری، میرا تو سٹینڈرڈ بہت ہائی ہے، میں تو بہت سپیریئر ہوں. خود کے اندر سپیریورٹی کمپلیکس پیدا کرنا اور خود کو دوسروں سے برتر سمجھنا، سپیریئر سمجھنا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کبر میں آتی ہے، تکبر میں آتی ہے، پرائیڈ میں آتی ہے، ایروگنس میں آتی ہے. اسی پرائیڈ اور اسی ایروگنس کی وجہ سے ابلیس جو ہے وہ جنت سے نکالا گیا. اللہ نے اسے جنت سے نکال کر زمین پہ پھینک دیا. جبکہ ابلیس جو تھا وہ اللہ کا بہت ہی نیک بندہ تھا، اس نے اللہ کی سب سے زیادہ عبادت کری تھی. لیکن جب اللہ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور ابلیس کو حکم دیا کہ وہ اس پتلے کو سجدہ کرے، تو اس وقت ابلیس کے دل میں پرائیڈ آ گیا، ایروگنس آ گیا، تکبر آ گیا. اسے لگا میں تو آگ سے بنا ہوں اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، یہ تو مٹی کا بنا پتلا ہے، تو میں بھلا اسے کیوں سجدہ کروں، میری اور اس کی کیا برابری. تو پرائیڈ میں آ کے، ایگو میں آ کے اس نے اس پتلے کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اللہ کی نافرمانی کی اس نے، اور اسی وجہ سے اللہ نے اسے جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا.